السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن قزعہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، یقیناً تم سے پہلے والی لوگوں میں ایسی امتیں تھیں جن میں محدث ہوا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، بس اگر وہ میری امت میں ہوگا تو وہ عمر ہوتا۔ زکریا بن ابی زائدہ نے سعد سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہوئے یہ زیادہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ وہ کلام کیے جاتے تھے، وہ نبی نہیں ہوتے تھے۔ فَإِن یکن فی امتی منہم احد فعمر، بس اگر میری امت میں کوئی ایک ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں من نبی ولا محدث، نہ نبی اور نہ محدث۔ اس حدیث مبارک کے 2-3 مطلب اہل علم نے بیان کیے۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ محدث تھے۔ محدث کیا ہوتا ہے؟ محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے اور اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلیں کہ جو حق کے مطابق ہو۔ جس طرح بندہ کسی کی بات سن کے کہتا ہے کہ یار یہ تو ایسے بات کرتا ہے جیسے وحی ہوتی ہے، اگر وحی اترتی ہوتی نا تو ہم کہہ دیتے کہ یہ وحی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے، آپ کی آراء اکثر اللہ کی رائے سے موافق ہوتی تھی۔ جس طرح کہ ہم نے چند دن پہلے بھی بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت رب، اللہ کے ساتھ موافقت کرنا، کوئی چیز عمر کے دل میں آئی کہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ کو ویسا منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے ویسے کر دیا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ محدث تھے، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا تھا درست باتوں کا۔ الہام کا معنی ہوتا ہے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ تو اس حدیث میں ہے کہ اگر اس امت میں کوئی ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہتا ہے کہ اگر میرا کوئی دوست ہوتا نا تو فلانا ہوتا، یعنی کہ اس کی دوستی ثابت کرنا مقصود ہے۔ یہ ایک اہل علم نے اس کا معنی بیان کیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ محدث ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، اس امت کے اندر محدث نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر ایک کی رائے اور اس کا فہم کتاب و سنت کے تابع ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ لیا جائے گا، اگر وہ نہیں ہے تو نہیں لیا جائے گا۔ تو اس صورت میں اس کا معنی یہ نکلا کہ پہلی امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جن کو ان کی کتاب کے علاوہ کچھ الہامات کیے جاتے تھے، دل میں باتیں ڈالی جاتی تھی، وہ اس کے مطابق چلتے تھے۔ لیکن اس امت کے اندر کسی کا الہام، کسی کا خواب، کسی کی رائے، کسی کی سوچ قرآن و حدیث کے اگر خلاف آئے گی تو وہ نہیں چل سکتی۔ ہر کوئی پابند ہے اس چیز کا۔ پہلی امتوں کے اندر اگر یہ لوگ ہوئے ہیں تو یہ معنی نہیں ہے کہ ہماری امت کے اندر ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو درستگی کی توفیق نہیں دے گا۔ اس امت کا افضل ہونا پہلی امتوں پر بالاتفاق یہ یقینی بات ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں سے افضل ہے۔ تو پھر بات یہی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزازات دیے وہ درست سوچ اور درست فہم اور درست رائے، یہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہے۔ بہرحال دونوں طرح اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے اس پوری بات کا کہ اس میں عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرنا مقصد ہے کہ عمر ایک ایسا شخص تھا، اور ترمذی کی روایت بھی یوں ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ،
اللہ نے حق عمر کی زبان اور اس کے دل پہ رکھ دیا. یہ بولتا ہے، یہ سوچتا ہے تو حق کے مطابق سوچتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر سے افضل ہو گئے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے درست نہیں تھی. جس طرح کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ فتح ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اب فتح ہوا، کیا یہ فتح ہے؟ ابو بکر کہنے لگے ہاں یہ فتح ہے. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے. انہوں نے کہا کہ آپ فوت نہیں ہوئے، ابو بکر نے کہا کہ فوت ہو چکے، آیت پڑھی. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ مرتدین زکوٰۃ کے خلاف جب لڑائی کا موقع آیا تو ابو بکر نے کہا کہ ان سے میں لڑائی کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ نہیں سمجھ سکے اور کہا کہ آپ کیسے لڑائی کرو گے ان لوگوں سے جو لا الہ پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کا موقف سمجھ آ گیا. اسی طرح جیش اسامہ بن زید کو آپ نے اپنے آخری ایام میں رخصت کیا تھا. وہ بھی مدینے میں ہی تھا، نکلا ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وہ واپس آ گیا. اور اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھوڑی سی تھی، 17 سال کے قریب. ابو بکر نے یہ کیا کہ آپ کے بعد اس لشکر کو فوری روانہ کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ چاہتے تھے ابھی نہ روانہ کریں، اور اگر روانہ کرنا ہے تو کسی تجربہ کار سپہ سالار کو جرنیل بنائیں، چھوٹے بچے کو نہ. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو میرا نبی فیصلہ کر کے گیا میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نبی کا بنایا ہوا جرنیل میں تبدیل نہیں کروں گا. اور بھی ایسے مواقع ہیں جن پر ابو بکر کی رائے بنسبت عمر کے زیادہ مضبوط تھی. تو پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر سے افضل تھے، بلکہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے، جزوی فضیلت کہ عمر اس مسئلے میں ابو بکر سے افضل تھے، سب سے افضل تھے. لیکن بہت سارے ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ اس میں ابو بکر کی رائے عمر کے بنسبت زیادہ بہتر ثابت ہوئی. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم نے اور بھی باتیں لکھی. انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہی افضل تھے رائے کے اندر بھی. مشکلات میں، پریشانیوں میں جب بھی کوئی ایسی رائے آئی وہاں پر ابو بکر کی رائے زیادہ بہتر ہوتی تھی بنسبت عمر کے. بلکہ وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی ابو بکر کی رائے عمر سے مضبوط تھی. کیسے کہ ابو بکر کی رائے نبی کی رائے کے مطابق تھی. لیکن یہ بات ان کا فہم ہے جس پر دل مطمئن نہیں ہوتا. خلاصہ یہ نکلا کہ جزوی طور پر کسی کا افضل ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز میں افضل ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک پیپر کے اندر 5 سوالات تھے، ایک سوال میں ایک طالب علم 20 نمبر لے گیا اور دوسرے طالب علم نے اس میں 20 نہیں لیے. لیکن مجموعی طور پر جب پیپر کے نمبر لگیں گے تو وہ ایک سوال کے مطابق نہیں لگیں گے، وہ 5 کے مطابق لگیں گے. اب بعض دفعہ ایک سوال میں 20 نمبر لینے والا باقی سوالوں میں اتنے نمبر نہیں لے سکتا کہ وہ پہلے نمبر پہ آ سکے. عمر رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں، اس جزئی میں افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں افضل ہو، بلکہ وہ ایک چیز میں افضل ہے، یہ ان کی فضیلت ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے بعد نہ کوئی محدث ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہو سکتا ہے. اور ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ جو بنی اسرائیل میں لوگ ہوتے تھے نا، یہ نبی نہیں ہوتے تھے، ویسے ہی اللہ کی طرف سے ان کی زبانوں پہ حق جاری ہوتا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی، ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3699.